آج ہم آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں نا، وہ ایک ایسا معجزہ ہے، بلکہ شاید یہ سوال بھی بن سکتا ہے، لیکن چونکہ ابھی میں نے واقعہ سنانا ہے تو جواب مل جائے گا کہ وہ کون سا معجزہ ہے حضرت ابراہیم کا جو ہم آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے، ٹھیک ہے، آج اس کے بارے میں ہم نے سننا ہے۔ قرآن میں اس مبارک پتھر کا ذکر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لفٹیں ہوتی ہیں نا، اوپر لے جاتی ہیں، نیچے لے آتی ہیں، اور جب بلڈنگ وغیرہ بنتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کرین ہوتی ہے، پتھر لے کر اوپر جانا ہو تو کرین رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ لفٹیں بھی بلڈنگ میں لگائی جاتی ہیں جس میں وہ سیمنٹ وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر وہ سیمنٹ اوپر جاتی ہے، پھر وہ اس فلور پہ جا کے سیمنٹ گرایا جاتا ہے۔ آج کل اس ٹیکنیک کے ذریعے، اس یوں سمجھیے کہ صلاحیت کے ذریعے بلڈنگ بنتی ہیں۔ اس زمانے میں جب کعبے کی تعمیر ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ مشرفہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں، سر کی تک تو آپ ویسے ہی پتھر رکھتے رہے، جب سر سے اونچی ہو گئیں تو اسی پتھر پر آپ نے کعبہ معظمہ، اس پر کھڑے ہو کر کعبہ معظمہ کی تعمیر کو مکمل کیا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ کمال کی بات دیکھیں کہ پتھر پر آپ پیر رکھیں تو پتھر پر تو کچھ نہیں ہوتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے مبارک قدم رکھے تو اس پتھر پر آپ کے قدموں کا گہرا نشان ہو گیا۔ اچھا، آپ کے قدموں کے اس مبارک نشان کی بدولت اس پتھر کی فضیلت میں اور چار چاند لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ اس پتھر کا کس طرح تذکرہ فرمایا، یعنی کعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اب ذرا غور کریں، اللہ کی نشانی کہا گیا مقام ابراہیم کو۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ تو یہاں پر طواف کے بعد مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نفل پڑھنا چاہیے۔ یہ یوں سمجھیے کہ طواف کے نفل کہلاتے ہیں، واجب ہیں یہ پڑھنا۔ اور اس مقام کی جو عجیب بات ہے نا، آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ پہلے یہ بتائیں، نبی پاک علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ احمد رضا بتائیں گے۔ دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ نہیں پتا، چلیں عبداللہ بتائیں گے۔ 1438 1438 سال جو ہے ہجرت کو ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب 1438 کو نبی پاک نے جب دنیا سے پردہ فرمایا نا، تو مدینہ شریف میں 10 سال پیارے آقا نے گزارے۔ اب ذرا غور سے سوال سنیے گا، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، بیرون ملک والوں سوال کرتے ہیں کہ 1438 سال ہو گئے ہجرت کو، تو بتائیے نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کو، مزار شریف میں جانے کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ چلے مائک لے کر جائیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے حساب نکالتے ہیں۔ ہاں، حساب لگائیں اور کیسے جواب دیتے ہیں۔ 1438 سنہ ہجری ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے مزار میں تشریف لے گئے کتنے سال ہو گئے؟ حساب لگ چکا میرا خیال۔ چلے جناب جی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدثر اتاری عمان سے حاضر ہوں۔ جی مدثر بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے کم و بیش 1428 سال ہو۔ جی، مدینہ منورہ کی جو حیات ہے میرے آقا کی مدنی زندگی، وہ 10 سال کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1438 میں جب 10 نکالیں گے تو کیا بنے گا؟ 1428۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ تو اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، نبی پاک کو دنیا سے تشریف لے جائے، دنیا ظاہری طور پہ گئے ہوئے 1428 سال ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کو پتہ ہے کتنے سال ہو گئے؟ 4000 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، 4000 years۔ مگر اس پتھر کا کمال یہ ہے کہ 4000 سالوں سے یہ پتھر کھلے آسمان تلے پڑا رہا، اس پہ 4000 برساتیں گزریں، ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس سے ٹکرائے، بار بار حرم کعبہ میں سیلاب آیا، پہاڑی نالوں سے اتنا پانی آیا کہ یہ مقدس پتھر جو ہے کئی عرصے تک پانی میں ڈوبا رہا۔ کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا۔ اب یہ کچھ عرصہ پہلے اس کو باکس میں بند کر دیا گیا ہے، لیکن آج تک دھوپ میں رہا، آندھی میں رہا، بارش میں رہا، سیلابوں میں رہا، حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں، آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عظیم معجزہ ہے، اور اس کو قرآن نے اللہ کی کھلی نشانی بیان کے فرمایا۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور بات
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اسی پتھر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرو. تم لوگ نماز تو میرے لیے پڑھو اور سجدہ میرا ادا کرو، لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین سے لگیں جس پتھر پر میرے حبیب، میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قدم لگے ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ والوں، اللہ کے نیک بندوں کی جہاں پر تشریف آوری ہوتی ہے وہاں اگر عبادتیں کی جائیں، وہاں نماز پڑھی جائے، یہ اللہ کو محبوب ہے، اس کی برکتیں ملتی ہیں. مقدس جگہوں پر جا کر خوب نوافل پڑھنے چاہیے. تو بہرحال یہ ایک تو اللہ کی یوں سمجھیے کہ روشن نشانی ہے. حضرت ابراہیم کا معجزہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. تو اب بڑا خوبصورت اس میں علماء نے ایک مدنی پھول بیان کیا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے قدم جہاں پر لگیں وہ قدم اللہ کی نشانی قرار پائے، وہ قدم مقدس مقام قرار پائے. وہاں جا کر نوافل پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت سمجھا جائے. تو جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے بھی آقا، تمام نبیوں کے آقا خود جلوہ فرما ہیں، جس مدینے میں نبی پاک موجود ہیں، جہاں سرکار کا مزار شریف موجود ہے، وہ کتنی مبارک جگہ ہوگی، اس کا مقام کتنا عرفہ و اعلیٰ ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جگہ اپنے قدم لگائے، پتھر نے وہ نشان محفوظ کر لیے. نبی پاک علیہ السلام کے قدم مبارک کئی جگہوں پر ایسے پتھر آج دنیا میں موجود ہیں جہاں میرے آقا نے قدم رکھے، پتھر موم ہو گیا اور نبی پاک کے قدم کے نشان اس نے محفوظ کر لیے. کیا بات ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی. بلکہ مجھے تو وہ مقام یاد آ گیا، مدینہ منورہ میں ایک مقام ایسا بھی ہے، اللہ کریم آپ کو اور مجھے بار بار مدینہ شریف جانے کی توفیق اور حاضری نصیب فرمائے، کہ جہاں نبی پاک کے مبارک اونٹنی جو تھی اس کے قدموں کے نشان بھی زمین پر پڑ چکے ہیں. زمین نبی پاک کی اونٹنی قصوہ کے قدموں کے نشان کو بھی محفوظ کر لیتی تھی، زمین اس کے لیے بھی بوب ہو جاتی تھی. تو کیا بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کیا بات ہے مقام ابراہیم کی، اور کیا بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے آقا، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. تو بہت ساری باتیں اس قرآنی جو آج ہم نے واقعہ سنا، مقام ابراہیم کی فضیلت سنی، ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اللہ والے جہاں ہوں یا ان کی نشانیاں جہاں ہوں وہ بڑی مقدس جگہ ہو جاتی ہے اور اللہ کو بھی محبوب ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی پتہ چلے کہ کوئی چیز اللہ والوں سے نسبت والی ہے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء سے اور انبیاء سے، یا نبی پاک علیہ السلام سے اس چیز کو نسبت حاصل ہو گئی ہے، ہمیں اس کا ادب بھی کرنا چاہیے، اس کے قریب جا کر دعا بھی مانگنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہماری دعائیں قبول